اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندہ بنا رہے تھے، تو ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں، انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے کیا کر رہے ہو، کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتے محل کے ایک چوکیدار نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر انہیں یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگے کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر بہلول کو اسی طرح کا ایک مکان بناتے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے، آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔
دوستوں اور بزرگوں، ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بنا دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت میں ہم آخرت کی ساری نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وقت آج ہے، عمل کرنے کا وقت ابھی ہے، اور ابھی ہمیں بن دیکھے اپنے لیے جنت میں محل تیار کرانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب میں جنت کو لکھوانا ہے، ورنہ یہ جنت بڑی مہنگی ہے، بڑی مہنگی ہے، بڑی مہنگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔